بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لفظی ترجمہ وقالتی اور کہا الیہود یہود لیستی نہیں النصارى نصاری علی پر شیئن کسی چیز وقالتی اور کہا النصارى نصاری لیستی نہیں الیہود یہود علی پر شیئن کسی چیز وہم حالانکہ او یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب. اب ایک ساتھ ترجمہ. یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لفظی ترجمہ کذالک اسی طرح قال کہا الذین جو لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے مثل جیسی قولہم اس کی بات فاللہ سو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم دن القیامہ قیامت فیما جس میں کانو او تھے فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے. اب ایک ساتھ ترجمہ. اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لفظی ترجمہ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ممن سے جو منع روکا مساجد مسجد اللہ اللہ ان کہ یذکر ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام وسعا اور کوشش کی فی میں خرابہا اس کی ویرانی اولئک یہی لوگ ما کانا نہ تھا لہم ان کے لیے ان کہ یدخلوہا وہاں داخل ہوتے الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب. اب ایک ساتھ ترجمہ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی
رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب